ان کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کراتے ہوئے فرمایا تھا کریم ابن کریم. اور ناظرین کرام یہ وہ ہستی تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کی 10 سورتوں میں 14 مرتبہ ان کا اسم گرامی اور ان کا ذکر آیا ہے. اور ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سیدنا اسحاق اور پوتے سیدنا یعقوب کی بشارت بھی دی تھی. اور اللہ کریم نے سورہ عنکبوت میں ان کے بارے میں سیدنا آل ابراہیم جو تھی ان کے بارے میں فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتابت کے سلسلے کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑے درجے کے نیک بندوں میں وہ ہوں گے، شامل ہوں گے. ناظرین کرام سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آج یوم وصال ہے اور یعقوب علیہ السلام کا نام جو تھا عبرانی میں اسرائیل ہے اور اسرا کا معنی کہتے ہیں کہ عبد ہوتا ہے یعنی بندہ اور ایل کا مطلب ہے اللہ عبرانی زبان میں. تو اس سے مراد ہے یعقوب علیہ السلام کے نام کا عربی میں ترجمہ ہوگا عبداللہ، اللہ کا بندہ. آپ کو اللہ کریم نے 12 بیٹے عطا فرمائے اور پھر آگے ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کے مقابلے میں تو ایک ایک قبیلے میں ہزاروں جو تھے وہ لوگ شامل تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی. پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو انعامات کیے اور جناب یوسف علیہ السلام پہ انعامات کیے ان کا بھی ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے اور ان کے امتحانات کا بھی ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اور حکمت رب تعالیٰ کی وہی جانتا ہے یا اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جب مناسب بڑے عطا کیے جاتے ہیں تو امتحان بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور پھر گریہ یعقوب تو ایک ضرب المثل بن گیا. پھر جس طرح بیٹے کی جدائی 40 سال یا 70 برس انہوں نے برداشت کی اور جس طرح ان کے بیٹے پہ ظلم بھائیوں نے کیے، برادران یوسف کی ٹرم بھی وہیں سے شروع ہوئی اور دنیا میں آج تک استعمال ہوتی آ رہی ہے. یہ کیا حکمت تھی کہ ایک باپ بیٹے کو جدا کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں، 11 بھائی تھے جناب یوسف علیہ السلام کے اور 12 یہ تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم واپس آؤ اور یہ نہ کہو کہیں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اس کو یہ بھی ڈر ہے، یہ ایک اشارہ دے رہے ہیں. دوسری جانب اتنے برس تک روتے رہے ہیں. 12 سال کی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام کو آ کے جبریل امین پیغامات دیتے ہیں اور وہ کرتا بھی ان کے پاس عطا کر دیا جاتا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو وہ جو کرتا مبارک تھا اس میں یہ برکت تھی جو جنت سے آیا تھا کہ اس کو آگ چھو نہیں سکتی تھی. وہی کرتا آگے جناب اسحاق سے پھر جناب یعقوب تک اور جناب یعقوب سے جناب یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا. اس کرتے کی کیا برکات تھیں، اس کو کیسے بطور تعویذ استعمال کیا گیا. یہ کرتا جو ہے یہ ایک نبی اللہ کے جو ہیں ان کی آنکھیں جو رو رو کے جو ہیں وہ نظر ان کی ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ خوشبو اس کرتے میں سے آتی ہے، وہ کرتا آنکھوں سے لگانے سے کس طرح جو ہے وہ بینائی لوٹ آتی ہے. اور یہ حسد کی بیماری کیا ہے اس کا ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے اور یہ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ خون کے رشتے جو ہیں ان کا پاس بھی آدمی کو نہیں رہتا اور آدمی حسد میں جب مبتلا ہوتا ہے پھر کیا کیا مصائب اور علام کے بعد اللہ تعالیٰ جب امتحانات سے نکالتا ہے کسی کو پھر اس پہ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. پھر ایک بظاہر جس کو غلامی کی زندگی دی ہوتی ہے پھر وہ بادشاہی اور تخت نشینی پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آج اور اسی دوران کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی کتنی رسائی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نگاہ پاک عطا کی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش کیوں رہتے ہیں، صبر کیوں کرتے ہیں، اظہار کیوں نہیں کرتے. یہ سب باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے. اور کیا غیر اللہ کے حوالے سے کسی نیک آدمی کا، کسی بزرگ کا، کسی نبی کا جو ہے واسطہ وسیلہ دے کے بھی کیا دعا کی جا سکتی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. ان سارے سوالوں کا جواب لینے کے لیے اور ایک نبی کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے درمیان میں یہ حسد کی کیفیت آنی یا غلط بیانیاں بعض جو ان سے ہوئی بھائیوں نے آ کے اپنے والد کے سامنے بیان کی، یہ ساری واقعات پہ آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ماہر تعلیم اور بہت صوفی مزاج شخصیت جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں. ان کے ساتھ درجنوں کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مشہور یونیورسٹی پاکستان کی اس کے ایک شعبے کے صدر نشین اور بہت بڑے اسکالر ہیں، صوفی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی خان صاحب، سیدنا یعقوب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات میں شروع میں کر دوں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں جب واقعہ کربلا پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو میری عجیب کیفیت ہو. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو ہے اور احد کے میدان کا جو ہے واقعہ، سیدنا جو تھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دیگر واقعات، تیسرے نمبر پہ جناب یہ یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، جب پڑھتا ہوں تو میری عجیب حالت ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ جل مجدہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے قیامت تک آنے والے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ والا نبلونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور اہل ایمان سے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ چنانچہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام اور پھر کربلا تک جاتے ہیں تو ایک ہی چیز مشترک آتی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو ٹھوک بجا کر لیتا ہے۔ جب تک عاجز کنگی وانگوں آری ہیٹھ نہ آویں، یار سجن دیاں زلفاں تائیں کیوں کر انگ لگاویں۔ واہ 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 کی کچھ حال کمہار کریں دے عاجز مٹی والا، واہ واہ مر کے لباں سجن دیاں توڑی پہنچے تدوں پیالہ۔ واہ 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 واہ۔ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا مرتبہ دیا ہے اتنی ہی آزمائش سے گزارا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ جس قدر آزمائشوں سے میں گزرا ہوں مجھ سے پہلے کسی اللہ کے نبی کو اس طرح نہیں گزارا گیا۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنعان والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، آپ وہاں آئے، وہاں دعوت کا آغاز کیا، اور ساتھ ہی ایسی آزمائشیں، پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی تو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے اوراق کی جب ہم ورقدانی کرتے ہیں، انہیں کھولتے ہیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خدا شناس تو ہیں ہی، خود آگاہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں اس مرتبہ مقام پر فائز کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے ہیں تو فوراً فرما دیتے ہیں، پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جو کچھ لائے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے لا تقصص رؤیا کا اللہ اخوت کا فیقید لک فیقید لک قیدا، آپ نے فیقید لک قیدا کے اندر وہ تمام مناظر سمو دیے ہیں جو آخر تک آپ کو پیش آنے والے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے آگے جب تک سر تسلیم خم نہیں کریں گے قدم آگے نہیں بڑھتا۔ آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات کی بلندی پانے کے لیے جس کو جتنا قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ بھٹی سے گزار کر لیتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں نا، مجھے ذرا سمجھا دیں کہ وہاں اظہار کر رہے ہیں، قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو یہ ساری بات ان کے سامنے آ رہی ہے اور پھر وہ ساری تفصیلات، پھر چپ کیوں رہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم یہ سارا جھوٹ بول رہے ہو، مکر فریب کر رہے ہو، اور اگر علم تھا تو وہاں میرا بیٹا پڑا ہوا ہے کنویں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے جس اہم ترین مرحلے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، آپ کا یہ قبل از وقت بتا دینا اور کھلم کھلا اظہار کر دینا یہ آپ کی شان نبوت تھی، اور اس کے بعد پھر صبر کرنا یہ آپ کا مقام صابر و شاکر ہونا تھا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خصوصیت سے مقام تسلیم و رضا پہ فائز تھے، ٹھیک، اور اسی لیے ان کی اولاد بھی اسی طرح مقام تسلیم و رضا پہ فائز۔ جبریل کہتا ہے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، مدد کرتا ہوں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، میرا مالک جانتا ہے، جو اس نے کہہ دیا میں تو پورا کر کے رہوں گا، جتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ تو یہ آپ نے اصل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو آپ کے اندر جو آپ فرمایا کرتے کہ نور آپ کے جسم میں رواں دواں تھا، یہ اسی کا ہی اظہار تھا کہ بات جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اس سے بڑھ کے اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی بات۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کی عمر شریف 147 برس کے قریب، اور بعضوں نے 146 برس لکھی، بہرحال یہ آپ کی عمر مبارک تھی، اور اس کے ساتھ جڑواں بھائی تھے آپ، دوسرے بھائی کا نام حضرت عیس تھا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ یہی ہوا، پریکٹیکلی آپ کے ساتھ پہلے گزر چکا تھا کہ بھائیوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں، تو عملی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سمجھا رہے تھے بھی یہ ہو سکتا ہے، میرے بھائی میرا ایک تھا تو یہ ہوا، تمہارے کئی ہیں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اگر اس واقعے کو ہم یہ کہیں جو ابھی قبلہ فرما رہے تھے، لا تقصص رؤیا کا، اپنا خواب بیان نہ کرنا، اور یہی خواب چلتا چلتا نبی کا خواب پورا کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا لمبا سفر کروا دیا، نبی کا خواب سچا کرنے کے لیے، اور پھر وہ سچا ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اگر میں یہ کہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ میرے بعد نبی ہیں، اسی لیے ان کو سیکیور ہونے کا درس دے رہے تھے، اور دوسروں کو سمجھتے تھے کہ یہ ان سے نبوت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ان سے تمہاری حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ جو چیز آج کے ہمارے ٹاپک کے ساتھ جو خصوصیت سے جو وصال کی طرف بات کی گئی ہے، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن پاک نے لفظ بولے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے اپنی اولاد کو، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی تھی اپنے بچوں کو جمع ہو کر، تو پھر ان کو کہا تھا کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یہ بتا دیا کہ آپ کے الہ
آپ کے آبا و اجداد حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی ہم عبادت کریں گے. کہہ تو سکتے تھے کہ ہم اپنے رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی عبادت کریں گے، لیکن یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر آپ کے آبا و اجداد صالحین گزریں، شان والے گزریں، تو ان کے ناموں کے ساتھ فخر کیا کرو، اپنی نسبتیں ان کے ساتھ ہر دم وابستہ رکھا کرو، کہ رب کا رب ہونا بھی تذکرہ کرنا پڑے تو بھی لطف لے کر اپنے آبا و اجداد کا ذکر شامل حال کیا کرو. مجدد پاک مجدد الثانی رحمۃ اللہ اس لیے کہتے تھے شیخ احمد سرہندی کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دعا مانگتے اسی طرح یہ ہمارے اکابرین کا شیوا رہا. اور پھر یہ دیکھیے قرآن حکیم سے بھی یہی پتہ چلتا ہے جی فلاح ربی کا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے سبق عطا فرمایا. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے وصال کے وقت. آپ نے یہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے 8 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو وصال کے وقت 6 بیٹے پاس تھے، تو ان کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور ایک بہت بڑا بکس صندوق وہ آگے رکھا اور فرمایا اب ادھر آؤ اس کو دیکھو. انہوں نے اندر اس کے دیکھنا شروع کیا تو ان کو اس صندوق میں سے جنت کے اندر محلات نظر آنے لگے. اللہ آپ کے وہ بیٹے دیکھنے لگے اور بعدد الانبیاء جتنے اللہ کے نبی آ چکے تھے یا آنے تھے سب کے محلات ان کو اس بکس میں سے نظر آنے لگ گئے. اور پھر یہ دیکھیے اگر ہمارا اس کا حوالہ کیا ہے یہ جو بکس والی بات یہ تاریخ خمیس کے اندر موجود ہے، پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 44 پر یہ موجود ہے. تو اسی طرح دیگر کئی کتابوں میں بھی یہ ذکر ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جب ان کو کہا بھی اب اس میں انظروا الی ھذا التابوت، اس تابوت کو دیکھو، جب انہوں نے دیکھا ہے تو وہاں پہ محلات نظر آئے اور پھر ایک ایک محل دیکھتے 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 آخر میں ان کو سب سے قیمتی اور سب سے حسین اور یاقوت سے بنا ہوا، زمرد سے بنا ہوا اور دیگر جو مرصع اور منقش کیا ہوا محل نظر آیا. تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ محل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا محل. سبحان اللہ. تو اس میں وہ دیکھنے لگے غور سے، تو ان کو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کی بات آئی. تو اب اگر ہم عبدالرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہی شعر جو مشہور زمانہ ہے اس کو پڑھیں تو وہ یہاں پہ پھر پورے کا پورا فٹ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اصل میں حدیث کا نچوڑ دیا ہے جو مشہور ہے، اگر نام محمد رہا نہ اردے شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف از جہو حشمت. یعنی یہ خواب سے لے کر ان کے عروج تک یہ سارا کا سارا حضور کے کمالات کا ہے. اچھا سیدی صاحب ذرا مضامین تھوڑا سا کر لیں، آپ پروفیسر ہیں نا تو آ کے پہلے ہی لیکچر دیتے ہوئے کہتے ہیں اس صورت میں یہ ٹاپک آئے ہیں، وہ ذرا بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا نام ہے حضرت یعقوب. یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والے یا اپنے پیچھے بہت زیادہ ذریت اور نسل چھوڑ جانے والے. عیسیٰ آپ کے یا عیسو آپ کے بھائی تھے، جڑواں تھے، ایک دن ولادت ہوئی اور ایک ہی دن ان کا وصال ہوا. دوسرا اس صورت میں سبجیکٹ کیا ہے جہاں یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جی اس میں کیا کیا سبجیکٹس اسباق کیا جی اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ صبر اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس مرحلے سے گزارنے کے لیے اللہ کی سنت ہے کہ انبیاء کرام کو اس سے خصوصی طور پر گزارا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، جب ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، تو اگر یہ ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس میں آپ نے وضاحت بھی فرمائی کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ جو ان کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے. ایک سبق تو یہ ملتا ہے. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو نور نبوت ہے یا مقام نبوت ہے اس کا اظہار پورے جمال اور کمال کے ساتھ جہاں یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے خصوصی طور پر ملتا ہے. مثلا آپ دیکھیں حواس نبوت، ایک طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بھیڑیا ابھی اس نے کھایا نہیں ہے، جو انہوں نے بہانہ بنایا تھا اس بہانے کی طرف پہلے آپ نے اشارہ فرما دیا ہے کہ تم یہ کرو گے، لیکن صبر جمیل کے مرحلے سے گزرنا تھا اس لیے خاموش رہے. دوسری طرف قمیص ابھی مصر سے روانہ ہو رہی ہے اور یہ فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو حواس نبوت کس لیول کے ہوتے ہیں کہ انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کا دور جتنا جدید ہو گیا ہے لیکن اس کی سمیل اور خوشبو اتنی دور آپ نہیں محسوس کر سکتے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے در نبوت سے آگے نہیں جا سکتی. اس میں ایک اور مضمون یہ بھی ہے جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اور ان کے بھائیوں کے تذکرے میں ملتا ہے کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے. حسد کی لعنت اگر آ جائے تو انسان کو راندہ درگاہ بنا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو حسد کیا اور پھر ساری حقیقتیں ان پر کھل کر واضح ہوئیں تو انہوں نے پھر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا ابانا استغفر لنا ربنا، ہمارے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت مانگی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں دشمن تھا، اندر سے منافق جو تھا اس کی وجہ بھی بیسیکلی حسد تھا. بالکل وہ پہلے وہاں کا لیڈر تھا یثرب کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر سب لوگ آپ کے غلام ہو گئے تو اس کو یہ حسد تھا. سمجھدار آدمی بہت. جی بالکل ایسے. تو اس میں آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اسی وقت نہیں فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ساستغفر لکم ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا. اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ دعا کب قبول ہوئی.
تو ایک روایت کے مطابق کم و بیش 20 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی کہ ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ تم جس بیماری میں مبتلا رہے ہو وہ اتنی عام بیماری نہیں ہے، اور یہ حسد تم نے ایک وقت کے نبی سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ آلوسی نے، ابن کثیر نے اس حقیقت کی بھی وضاحت کی ہے جو مختلف فی مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ سارے کے سارے نبی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نبی نہیں تھے۔ ذہن کو اپیل نہیں کرتا، اپیل نہیں کرتا۔ اگر نبی ہوں تو معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم من الخطا ہوتا ہے، بالکل وہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اچھا حضرت ذرا کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ جی میں محمد عثمان۔ جی عثمان بتاؤ بیٹے۔ سر مجھے آپ کا شو سر بہت پسند ہے، میں ہر روز سر دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اسکول میں پڑھتے ہو؟ اسکول میں پڑھتے ہو؟ اسکول میں آپ پڑھتے ہیں؟ کس جگہ رہتے ہو؟ پنجگور۔ پنجگور۔ یہ صبح اس میں کے پی کے میں ہے؟ جی سر۔ یہ کے پی کے میں ہے؟ نو سر، پنجگور بلوچستان میں۔ اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ بتاؤ سوال۔ سر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی تھی جب وہ وفات پائے؟ ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں، غالباً 137 برس 47 ہے۔ جی نیکسٹ دے دیں جی کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ محمد ریاض بات کر رہا ہوں غازی صاحب، کراچی سے۔ جی فرمائیں ریاض، سوال فرمائیں۔ ہاں میں آپ کا پروگرام اللہ کے فضل سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ معلومات ہمیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو شاد و آباد رکھے، اور اہل بیت اطہار کے بارے جو آپ ہمیں معلومات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنے بھائی تھے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ دو تھے، ایک آپ اور ایک حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ، دو بھائی تھے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، حضرت یعقوب کے حوالے سے ایک بڑا خصوصیت سے واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے دروازے پر رہنا ہے اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اچھا۔ اسی دوران جب آپ عبادت فرما رہے تھے تو جبریل امین آ گئے انسانی لباس میں، تو آپ نے ان کو روک لیا۔ وہ جانا چاہتے تھے، آپ نے ان کو روک لیا اور روکے رکھا۔ جب اسحاق علیہ السلام واپس آیا تو فرمایا یہ تو نے کیا کیا، یہ تو جبریل امین ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے تو حضرت جبریل امین نے فرمایا نہیں یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، تو اس لیے آپ کو اسرائیل کا نام جو ہے وہاں سے عطا ہوا۔ ٹھیک مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصر بریک، لیکن اس واقعہ کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر اتنے اسباق ہیں۔ ابھی تو وہ جو پاک بازی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاک باز بندوں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے ان نازک مراحل پہ بھی، اور پھر ان کو یہ حسد کی آگ سے اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے، کس طرح خطرات سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں اور یہ سارے پہلو جو ہیں یہ ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک کالر لے لیں جی پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ جی آفتاب عالم عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ارے سر آپ نے مضامین کے حوالے سے ابھی بات کری تھی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قمیص کا جو تذکرہ آیا ہے 3 جگہ آیا ہے، اس کی حکمت پوچھنی ہے، روحانی اس کے وجوہات پوچھنی ہے۔ ایک جب وہ بھائی جھوٹے خون کو لے کر آ گئے بدم قذب میں، ٹھیک۔ دوسرا جب زلیخا والا واقعہ پیش آیا تو آپ کی جو بریت ہوئی تھی وہ بھی قمیص کی پھٹنے کا تھا کہ سامنے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ بڑا وکیلانہ نکتہ تھا وہ، اس پہ میں نے قتل کے ایک مقدمے میں وکیل جب میں وکالت کرتا تھا تو بری کروا دیے تھے بندے اس واقعہ سے۔ جی اور تیسرا بتائیں۔ جی بس ڈراپ ہو گئی۔ جی خان صاحب 40 برس تک روتے رہے تو صبر ایک طرف دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی کسی قصے کو قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا۔ ٹھیک۔ مماثلت یہاں یہ نظر آ رہی ہے
کہ جس طرح سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائشوں سے گزارے جا رہے ہیں اور ان تمام تر آزمائشوں سے گزرنے کے بعد تخت مصر اللہ نے اسرائیلیوں کو دینا ہے. ٹھیک. مکہ مکرمہ میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں, ستا رہے ہیں. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے قصوں کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام ہماری یہ سنت چلی آئی ہے کہ جب ہم کسی کو آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور وہ ان آزمائشوں پر صبر کرتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, پھر فتح مکہ کا ایک تاج جو ہے وہ آپ کے ساتھ. ایک وہ بھی تو حکم ہے نا کہ ہم اس لیے پرانے انبیاء کے قصے آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو مضبوطی حاصل ہو, آپ کے فؤاد کو, آپ کے قلب کو ہم تقویت دیں. تو اس ضمن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے اس غم سے گزارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجہ البصیرہ, یہ نور نظر عطا فرمایا تھا. آپ چاہتے تو یہ نہیں تھا کہ آپ کو کنویں کے اندر پڑے ہوئے یعقوب علیہ یہ نور نظر کی ٹرم وہاں سے تو نہیں کہیں نکلی, وہ جب آنکھوں سے لگائی انہوں نے قمیض اور وہ نور لوٹ آیا. اقبال نے بھی اس میں کسی کہا ہے اس کو, اولاد جو ہے اولاد کو بھی نور شیر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, اولاد کو یعقوب کی آنکھوں کا نور. وہ ہے کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کو نور دیداش روشن کند چشم زلیخا. اس پر تضمین کہی نے اقبال نے, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک انتہائی معید ہو رہا ہے کہ یہ جو تکالیف آتی ہیں ان تکالیف سے گھبرا جانے والے منزل نہیں پایا کرتے. منزل انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہ کر انتہائی استقلال کے ساتھ. لیکن یہاں پاکستان میں تو اور مسئلہ رہا ہے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. نہرنگی ہے سیاست دورہ تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے, جو پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. قائد اعظم علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد جن حالات سے پاکستان گزرا وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں. ہم تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کہیں بھی کھڑے نہیں ہوئے. خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اپنا بندہ بھیج دے جو اس قوم کو, کیونکہ پاکستانی قوم جیسی پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں, کوئی شک نہیں, لا ریب, نہ اس امت جیسی کوئی امت ہے. اس نے تاریخ کی انہونی کو ہونی بنا کر دنیا پر واضح کر دیا ہے. اور یہ قوم اس قدر جذباتی ہے, اس کے جذبات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف موڑنے والا جس دن لیڈر مل گیا یہ دنیا کی امامت پائے گی. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. تو یہ جو اقبال نے کہا, ایک شعر سن لیں, غلام بھیک نیرنگ. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے یار خاص تھے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. غلام بھیک نیرنگ اکٹھے رہے گورنمنٹ کالج میں بھی, اور پھر جب علامہ جانے لگے تھے لندن پڑھنے کے لیے 1905 میں, تو یہ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے تھے دلی تک, اور خواجہ نظام پاک کے مزار پاک پہ جو وہ التجائے مسافر ہے اس میں بھی یہ ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی, آپ کی بات سے یاد آ گئی. انہوں نے کہا رہنماؤں کو نہیں خود بھی پتہ رستے کا, ہمارا یہ حال ہے, رہنماؤں کو خود بھی پتہ نہیں رستے کا, رہنماؤں کو نہیں خود بھی پتہ رستے کا, راہ رو پے کرے حیرت ہے خدا خیر کرے. اللہ یہی لے کے چل پڑے, پتہ ہی نہیں منزل کیا ہے. یعنی دیکھیں میں پریشان ہو جاتا ہوں, پروفیسر اس پہ غور کریں کہ وہ جو ہالینڈ میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, خاکے بن رہے ہیں. کاش یہ جو خطبہ ہوا ہے اپنا میدان عرفات کا, اس میں ساری امت جمع تھی, وہاں سب سے بڑا یہ ایشو ہونا چاہیے تھا. کہتے کہ اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ اور جا کے بائیک آؤٹ کرو مصنوعات کا. یہودی کو آپ اگر کوئی شکنجہ ڈال سکتے ہیں تو اس کی معیشت کو کوئی آپ جب رگڑا دیں گے تو پھر وہ آپ کی بات مانے گا. یہاں جلوس نکال رہے ہیں, سڑکیں بلاک کر دی, ٹریفک کی لائٹیں توڑ دیں, اس سے نہیں کام بنتا. یعنی جو قیادت ہے اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت کرنے کا کیا کام. وہ خوش ہوتے ہیں یہودی, آپ پاکستان میں جلوس نکالیں, آپ سڑکوں کی بتیاں توڑیں, وہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہے, وہ غیرت چاہتا ہی ہے. آپ یہ کریں کہ اپنے خطبوں میں, اپنے مسجدوں میں, اپنے جو آپ کے مذاکرے ہیں اس میں یہ کہیں لوگوں سے کہ یہ لسٹ ہے ان چیزوں کی جو ہالینڈ کی جو یہودیوں کی مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کریں. اس کو اگر ایک دن میں $2 ارب کا نقصان ہو جائے وہ مر جائیں گے. وہ کہیں گے یہ ہماری نسلیں کبھی خاکہ نہیں بنائیں گے. یہاں اپنی لیڈری جمانے کے لیے لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں, جلوس نکالا, ہمارے نعرے لگ گئے, پیسے لوگوں نے چندہ. اقبال علیہ الرحمہ ان حقائق سے آگاہ تھے اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ تو جس طرح سے قائد اعظم علیہ الرحمہ نے خلوص کے ساتھ توجہ دلائی تھی, اس طرح کا لیڈر اگر ہمیں ملتا تو آج دنیا کی امامت ہمارے ہاتھ میں ہوتی. ناز ہے کیا اقبال کیا گیا جی, ناز ہے طاقت گفتار پہ نادانوں کو بات کرنے کا, ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. بالکل ٹھیک کہا کہ
وہ اقبال نے ہی اس طرف توجہ دلائی تھی کہ خاک ہے میری آنکھ کا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ لیکن ہم تو بد نصیبی سے جب سے پاکستان بنا، جب سے ہم نے ہوش کھولی، ہمیں یہی یورپ کا راستہ دکھایا گیا، مغرب کا راستہ دکھایا گیا، خاک مدینہ اور نجف کی طرف یہ قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے قیادت جب تک اخلاق۔ میں پروفیسر صاحب آپ یقین کریں، ہم پروگرام کر رہے ہیں اور میرا پروگرام جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی لگا بندہ تو نہیں ہوتا۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے اس فورم پہ بیٹھ کے، یہ سعیدی گواہ ہے، ختم نبوت کی 2 سال پہلے جنگ لڑی، میں نے سب دیکھا دائیں بائیں، کوئی دینی رہنما نظر نہیں آیا، کوئی مجاہد مجھے نہیں نظر آیا۔ ختم نبوت کی جنگ ہم نے اکیلے لڑ رہے تھے، میں عدالتوں میں جب جنگ لڑ رہا تھا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ ہی نہیں نظر آیا۔ لباس زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے خلاف۔ یعنی سینس نہیں ہے، کسی عقل مند سے پوچھ لیں کہ جناب اس وقت یہ معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بین الاقوامی سطح پہ OIC کا اجلاس بلائیں، سارے مسلم ممالک مل کے بائیک آؤٹ کریں ان کی مصنوعات کا، یہاں جلوس نکالیں، مجھے آگے ٹرک پہ بٹھا دیں، میری فوٹو، میرے نعرے لگا دیں، مجھے پیسے دے دیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے اگر اجازت ہو، 2-3 پہلو ہیں جن پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ ڈیلیگیشنز بنائے جاتے، حکومت سے مذاکرات ہوتے، اس وقت حالات موافق ہیں، قومی اسمبلی میں قرارداد، نہیں وہ تو قومی اسمبلی نے قرارداد، پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس، حکومت تو پہلے ہی اس حق میں ہے، حکومت اور وزیر خارجہ بھی بیان دے چکے ہیں اور سفیر کو بلا کر انہیں تنبیہ بھی کی جا چکی ہے۔ اب یہ تھا کہ حکومت سے مذاکرات کر کے جیسے UNO میں جانے لگے ہیں یا امریکہ میں جانے لگے ہیں، وزیر اعظم وہاں جا کر یہ پوائنٹ اٹھائیں، جس طرح امام OIC کا اجلاس بلایا جائے، جان ڈالیں، ان کو کہیں اکٹھے ہو۔ اور یہی جو میں نے کہا خطبہ، اگر اس دن عرفات میں جو خطبہ دیا گیا ہے وہ بڑا خطبہ جو ہے وہ جمعے کے خطبے کی بجائے وہ خطبہ ہوتا بین الاقوامی سطح کا، وہاں مسلمانوں کو کہا جاتا آپس میں اتحاد پیدا کرو اور بائیکاٹ کرو، اور ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کی توہین۔ لیکن یہاں تو لیڈرشپ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر یہ ٹاپک جو ہے ہمارا چونکہ آج کل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب ٹاپکوں سے بڑھ کے یہ بڑا ٹاپک ہے، اور خدا کرے کہ کوئی سینسیبل قیادت، کوئی دینی یا سیاسی رہنما، سیاسی یہاں دینی قیادت تو ہے ہی نہیں پورے ملک میں، میں کسی کو دینی قیادت اپنی نظر میں سمجھتا ہی نہیں، یہ سب سیاسی لوگ ہیں، پیٹ کے پجاری، سب اپنی اپنی اقتدار کی ہوس میں لگے ہوئے، کسی کو دین کا خیال ہی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے سر، میں بار بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، تو آپ نے بیان کیا ہے کہ عام بندے کو بھی اللہ پاک آزماتا ہے درجہ بدرجہ، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ عام بندوں کو آزماتا ہے وہ کس طرح آزماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے جی، پوچھ لیں جی، علامہ صاحب آپ جواب دے دیں جی، نیکسٹ کالر بھی دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کو اس کی۔ جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں نے منت کے روزے رکھنے ہیں، منت مانی تھی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گی، ٹھیک ہے، تو میں نے منت یہ مانی تھی میں مسلسل رکھوں گی، لیکن اب میری طبیعت کچھ اپسٹ رہتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب سے اس میں گیپ لا سکتی ہوں؟ آج رکھوں کا گیپ کر لوں، پھر رکھوں، پھر نہیں 3 روزے آپ نے کہا تھا، 3 یا 30؟ 3 روزے، کا ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جی۔ علامہ صاحب پہلے جواب دے دیں، اللہ تعالیٰ عام بندوں کو کیسے آزماتا ہے؟ بڑی شخصیتوں کو آزماتا ہے، اور 3 روزے رکھنے تھے، بیمار ہو گئی ہیں تو کہتی ہے میں مسلسل کی بجائے وقفے کے ساتھ۔ جو آزمانے کی بات ہے ابھی پہلے آیت کریمہ ایک پڑھی گئی ہے، تو وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، کم ضمیر جو ہے وہ مخاطب اس کے عام مسلمان ہی ہیں کہ تمہیں ہم آزمائیں گے، یقیناً آزمائیں گے، لام بھی تاکید ہے اور آگے انہوں نے ثقیلہ ہے وہ بھی 2 تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے، ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ یہ تو خصوصیت سے آزمائش کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو پورا اترے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبریاں ہیں۔ وبشر کا خطاب اللہ نے سرکار کو کیا ہے کہ اب تم اس رحمت کے حقدار ہو گئے ہو کہ اب زبان مصطفیٰ تمہارے لیے حرکت میں آئے گی۔ اور دوسری بات جو منت کے روزوں کی ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ تینوں اکٹھے رکھیں، اور یہی مسنون عمل بھی ہے آثار صحابہ سے اور اہل بیت سے یہی ثابت ہے، تو اگر کوئی خدا نہ خاصہ ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی اب اگلے پہ آ جائیں جی۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بات کہی تھی پہلے سٹارٹ میں کہ یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے، غازی صاحب یہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پشتوں کی بات کر دی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو بھی کہا کریم ہے، حضرت یعقوب بھی کریم، حضرت اسحاق بھی کریم، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی کریم۔ اب دوسری طرف دیکھیے، اور یہ کرتا کریموں میں چلتا آ رہا ہے، کرتے کو ذرا بتا دیں یہ کیا حکمت ہے؟ جی میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، پہلے اس کو میں مکمل کر لوں۔ ہاں جی، میں اسی طرف وہی کرنے لگا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں، آپ کو لائن وہی چل گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ شرک کی بات یہاں پہ آ رہی ہے، شرک تو ان لفظوں میں آ رہا ہے، اگر دنیا کی آج کی اینک لگا کے دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو کریم کہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں اللہ نے اپنے لیے کریم لفظ بولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ 4 کے لیے بول دیا،
اب جو کہتے ہیں کہ فلاں لقب فلاں کا اور پھر اللہ کا، یہاں پہ تو شرک ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے صاحبزادے اور والد اور دادا کی زندگی اور حضور کا القاب خود دینا، یہ لقب بھی ذہن میں رہے کہ یہ ان کو کریم کا لقب کوئی اور نہیں دے رہا، حضور علیہ السلام خود عطا فرما رہے ہیں. کسی کو عام طور پر چھوٹے بڑوں کو اس دور میں لقب دیتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے، لیکن یہ ان کی شان ہے کہ امام الانبیاء خود ان کو یہ لقب عطا فرما رہے ہیں. اور پھر قمیص میں جو شرک ہے جو دنیا سمجھتی ہے، آپ اس میں یہ دیکھیے کہ تعویل تو کی گئی نا، یہ مفسرین نے لکھا کہ وہ جنت سے آیا تھا یہ، لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ اذهبوا بقمیصی، میرا کرتا، یہ میرا کا لفظ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں کہ یہ لے جاؤ، اور پھر آپ کو اپنے کرتے کے کمالات کا بھی علم ہے، اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ ان کے چہرے پہ رکھو گے تو ان کی نگاہیں، ان کی بصارت اسی وقت واپس لوٹ آئے گی. اب یہ ہے کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی شان نبوت سے اپنی بصارت واپس حاصل کرتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے واپس آ رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی ہو کر، اگر وہ نبی ہو کر تبرکات سے نفع اٹھاتے ہیں تو امتیوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ تبرکات سے نفع نہیں اٹھاتے؟ اچھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا یہ سارا مسئلہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو یا کٹے مبارک کو بھگو کے دیتی تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس بھی تھا اس طرح کا تبرک. تو یہ تبرکات جو ہے بزرگوں کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی بالکل اسی طرح. اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں، اس کے لیے جو ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے حواس کے حوالے سے، اب اگر حواس میں جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوت شامہ وہ اس قدر ہے کہ اگر مصر سے چلتا ہے کرتا تو وہ کنعان میں اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. تو اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ غلام چلے گا گھر سے مدینے کے لیے تو مدینے والے آقا بھی اس کا آنا محسوس فرمائیں گے، تو یہ اس غلام کے مقدر ہیں. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قرآن پاک نے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ نبی اپنی امت سے، اپنے پیاروں سے کبھی بے خبر نہیں ہو سکتا. واہ واہ، اور رحمت اللہ عالمین کی تو پریشان ہی وراء الورا. اچھا جی، ساری دنیا کا حسن جو ہے وہ ایک طرف، اور جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل، وہ نصف حسن ہے باقی ساری دنیا میں. یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، حدیث پاک میں اس طرح کے الفاظ ہیں. حضرت میں اس طرف جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں. وہ علامہ نے کہا تھا بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. کل ابھی میں نے ایک ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہا تھا، تو وہ جو موصوف تھے اس کا سارا زور یہی تھا کہ امت مسلمہ کو مشرک ثابت کیا جائے، پورے کا پورا زور. اور وہ ڈاکٹر ہے، شعبے کے ہیڈ ہے. میں مطلب مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا بھی سینس نہیں ہے. اور یہی کیفیت، آپ عمرہ کرنے جائیں تو مسجد ذوالحلیفہ سے جب آپ آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے جی آپ اپنا گفٹ لے کر جائیں. وہ میں نے لیا، میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا پاکستان کے جو مشرک ہیں وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ چاہتے کیا ہے. یہ جو تبرکات، تو گب بہتر تھا. گب نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز وہ جو 365 بت نکالے تھے، پھر ان کا یہ معجزہ ہے کہ پھر کعبہ میں بت داخل نہیں ہو سکتے. شرک نہیں ان کی امت میں دوبارہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں آیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو گئے. اور حضرت عبداللہ قسم اٹھا کر، اور ہم اس بات کو غلط ثابت کرنے. اور امام بخاری 6 دفعہ وہ حدیث لائے بخاری میں، 6 دفعہ یہ حدیث لائی امام بخاری. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت شرک کرے گی، فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی امت شرک کرے گی، پھر ہم کس کی بات مانیں؟ یہ ظلم ہے. اور پھر اور میں قطع کلامی، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ کی بات تھی، تو گفٹ لینا نہ بھولیں. وہی زبانیں جو ادھر مشرک ثابت کر رہی ہیں اور جہاں خاکے بن رہے وہاں پہ سب کی زبانیں بند ہوئی ہیں، ان لوگوں زبانیں بند ہیں. یہ میں اتنا مجھے اس دن ٹارچر ہوا ہے، میں کہا آج خطبہ تھا، پوری دنیا کے مسلمان جمع تھے، آج ان میں بات کرنی تھی، جا کے ہم نے یہ بات کرنی تھی. اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے. اگر تبرکات اتنے ہی یعنی تبرکات شرکی ہیں خدا را خاصہ، تو پھر حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ صحیح بات. تو حج بھی تو تبرکات کا اظہار ہے نا. اور مقام ابراہیم پہ نفل ہی پڑھنے چاہیے. مقام ابراہیم پر. اور زمزم کیوں پیتے ہیں؟ وہ بوتلیں بار بار کے چوری کر کے لے آ رہے ہیں. بڑے پڑھے لکھے آدمی دوڑے لگا رہے ہیں، دوڑے لگا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے تبرکات ہیں، اور تبرکات سے کمائی کھا رہے ہیں وہ لوگ. اور اللہ جو ہے وہ نسبتوں کا بڑا حیا کرتا ہے، اور نسبتوں سے ہی کام بنتا ہے، اور ہم تو نسبت کے ماننے والے ہیں. اسی لیے تو اقبال نے خاک مدینہ اور نجف کی بات کی ہے، ایسے تھوڑی ہے. دوسرا، آپ نے جو حسن کی بات کی یوسف علیہ السلام کا، بڑا اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا. اور حسن صورت جب حسن کردار میں ڈھل جائے تو پھر یوسف کا حسن پورے کمال پر نظر آتا ہے. کردار بھی ہے، صورت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور ہمارے ایک ناظر نے سوال بھی پوچھا تھا، یہ قمیص کی بڑی رونق ہے. دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی قمیص ہے، یوسف علیہ السلام کی بھی قمیص ہے، اور پھر جو زنان مصر نے الزام لگایا تھا اور محلے اس میں عزیز میں ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی قمیص کی بات آئی ہے. تو قمیص اصل میں ستر ہے، عزت ہے، تحفظ ہے، وقار ہے. اسی سے ساری چیزیں آگے چلتی ہیں نا، ناموس کی طرف اشارہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال ہے. لیکن مولانا حسن رضا خان نے جو بات کہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں. مردان جہاں، بالکل ٹھیک ہے، میں نے کیا ہے مردان جہاں. خوب کیا ہے. حسن یوسف پہ کٹیں، ایک دفعہ کٹیں، مصر میں کٹیں جو حسن کا ذوق رکھتے تھے، انگلیاں کٹیں عورتوں کی کٹیں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں
جاری ہے تیرے نام پہ دیکھ کر نہیں بن دیکھے نام پہ آج بھی. ہاں جی بالکل 14 صدیاں وہاں تو دیکھ کے ہے, ہاں جی یہاں 14 صدیاں ہو گئی ہیں. پہلے دن سے لے کر جناب خبیب سے شروع ہو جائیں آپ, اور اس کے بعد جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے سے شروع ہو جائیں, اور پھر چلتے آئیں اسود انسی کے جو تھی وہ سامنے جس طرح انہوں نے کیا ہے, اور چلتے آئیں. پوری تاریخ ہے آج تک. پھر دیکھیں نا, بتلا دو یہ گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی, لیکن اس جذبے کو بلیک میل نہیں کرنا. ایک دن ہم نے ایک آدمی کو کہنا ہے یہ گستاخ رسول ہے, یہ کافر ہے, اور اس کے بعد لفافہ لے کے اس کا نام ہی نہیں لینا, اور حتیٰ کہ اس کی حمایت کر دینی ہے, الیکشن میں بھی جا کے اس کی مدد کر دینی ہے یہ لفافے لے کے. یہ ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے. امت کو یہ لوگ گمراہ کریں گے تو بس وہ بڑا بعض اوقات بعض معاملات میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لباس سے وہ جنگل لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی, مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا, سعیدی صاحب آپ کا.